پیارے طلباء و طالبات، ناول آنگن شروع کرنے سے پہلے ہم اردو کی منفرد ناول نگار خدیجہ مستور کے حوالے سے کچھ اس کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ آنگن اپنے تاریخی موضوع، تہذیبی سچائی، ذہنی پختگی اور فکری ناول ہے جس نے خدیجہ مستور کو دنیا ادب میں جاوداں بنا دیا۔ خدیجہ مستور کا شمار اردو کی ان خاتون ناول نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تخلیقی ذہانت اور فنکارانہ شعور کے ذریعے ناول نگاری کے فنی معیار کو بلند کیا اور اس کے صنفی وقار میں اضافہ کیا۔ ان کا شاہکار ناول آنگن ہے جس میں انہوں نے زندگی کے تجربات کو محض رسمی طور پر پیش نہیں کیا بلکہ اپنی تخلیقی قوت اور گہری بصیرت کے ذریعے ان کو غیر معمولی وسعت اور بلندی عطا کی۔ ان کے ناول میں حالات کی تبدیلی، فرسودہ تصورات کی شکست اور نئے معاشرتی مسائل کے شفاف نقشے سامنے آئے ہیں۔ خدیجہ مستور کو واقعہ نگاری میں کمال حاصل ہے۔ وہ واقعات اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ان سے متعلق سیاسی اور معاشرتی منفرد منظر خود سامنے آ جاتا ہے۔ ان کی کہانیاں عموماً متوسط طبقے کے مسائل کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ نہ علامتی ہیں نہ محض بیانیہ، بلکہ ان دونوں کی خوبصورت آمیزش ان کہی کہانیوں کا طرح امتیاز ہے۔ ان کے موضوعات وسیع اور سماجی اقدار پر مبنی ہیں جن کا پس منظر سیاسی اور اخلاقی ہے۔ جس وقت انہوں نے لکھنا شروع کیا ان کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا، بس جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اسے فنکارانہ انداز میں بیان کر دیا۔ خدیجہ مستور 11 ستمبر 1827 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع بریلی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد تہوار احمد خان پیشہ سے ڈاکٹر اور سرکاری ملازم تھے جن کا تبادلہ آئے دن ہوتا رہتا تھا، جس کا اثر خدیجہ مستور کی تعلیم پر بھی پڑا، لیکن ان کی والدہ پڑھی لکھی روشن خیال خاتون تھیں جن کو لکھنے کا بھی شوق تھا اور ان کے مضامین خواتین کے رسالوں میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ اس طرح گھر کا ماحول ادبی تھا۔ ماں کی دیکھا دیکھی خدیجہ مستور اور ان کی چھوٹی بہن ہاجرہ مسرور کو بھی کم عمری سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ان کی کہانیاں اس وقت کے بچوں کے رسالوں میں شائع ہونے لگیں جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ پھر جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی کہانیاں معیاری ادبی رسالوں ساقی، ادبی دنیا اور عالمگیر میں شائع ہوئیں تو ادب میں ان کی شناخت مستحکم ہوئی۔ 1944 عیسوی میں ساقی کے ایک ہی شمارہ میں خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور دونوں بہنوں کی کہانیاں ایک ساتھ شائع ہوئیں۔ خدیجہ مستور کے والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا جب دونوں بہنیں کم سن تھیں، اس لیے گھر میں مالی تنگی تھی۔ انہوں نے کچھ عرصہ بمبئی میں قیام کیا، پھر جب پاکستان بنا تو وہ نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان چلی گئیں جہاں احمد ندیم قاسمی نے ان کی دستگیری کی۔ 1950 میں انہوں نے قاسمی کے بھانجے ظہیر بابر اعوان سے شادی کر لی۔ ظہیر بابر پیشہ سے صحافی تھے۔ ظہیر بابر کے ساتھ انہوں نے کامیاب ازدواجی زندگی گزاری اور ساری عمر ادب کی خدمت کرتی رہیں۔ 26 جولائی 1982 کو لندن میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا اور لاہور میں دفن کی گئیں۔ خدیجہ مستور انتہائی مہارت کے ساتھ زندگی کی پیچیدگیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ معمولی واقعات کے ذریعے غیر معمولی واقعات تک پہنچنے میں انہیں کمال حاصل ہے۔ وہ کسی ادبی تحریک سے وابستہ نہیں تھیں۔ ان کے سارے کردار اپنی فکری پیچیدگیوں، نفسیاتی کشاکش اور جذبہ و احساس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ ان میں مثالیت پسندی یا تصوریت نہیں، وہ بے تکلف اور روزمرہ کی زبان استعمال کرتی ہیں۔ عصمت چغتائی یا واجدہ تبسم کے برعکس انہوں نے اپنی تحریروں پر کوئی ٹھپا نہیں لگنے دیا۔ اب ہم ناول آنگن کے مختصر خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ آنگن خدیجہ مستور کا بہترین ناول ہے جس میں انہوں نے تقسیم ہند و پاک کے دوران ہونے والے سماجی، سیاسی، اقتصادی بحران کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ناول میں حقیقی گھریلو زندگی کی اس طرح سے تصویر کھینچی گئی ہے کہ یہ کہانی اگرچہ کسی ایک آنگن کی کہانی ہے
मगर सच्चाई ये है कि ये कहानी घर घर की है। मुस्लिम मुआशरे में आए बहरान व तंज़ल को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। अव्वल ये कहानी फ़्लैश बैक से शुरू होती है और फिर असल ज़िंदगी की तरफ मुराजियत करते हुए मुसन्निफ़ा ने नावल की जाज़बियत में हर चंद इजाफ़ा कर दिया है। इसका प्लाट एक मुतवस्सित तबके के मुस्लिम घराने के आंगन के मसाइल की बुनियाद रखा गया है। घर की चार दीवारी में महदूद ये आंगन बरसगीर के हर घर का आंगन बन गया है। नावल का प्लाट इतना चुस्त है कि कहीं भी गैर ज़रूरी वाक़यात को जगह नहीं दी गई है। मुसन्निफ़ा ने हर तबके के मसाइल को इनकी ही ज़बान व बयान से बयान किया है, जिससे नावल का हुस्न और दुबाला हो गया है। ये नावल खदीजा मस्तूर का बेहतरीन नावल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।